السلام علیکم۔ میں شادی کے کئی سال بعد حاملہ ہوئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب میرے ہاں بھی اولاد ہوگی، میں بھی ماں بنوں گی۔ میرا کردار معاشرے اور خامند کے آگے اور زیادہ جاندار ہوگا۔ انہی دنوں میں نے اپنے میاں صاحب سے پوچھا کہ آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ اللہ جو بھی دے میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ ڈلیوری کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میری سانس میری دیکھ بھال کر رہی تھی اور میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ گھبراؤ نہیں، عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور خدا پیدا کرنے والا ہے۔ خدا اپنی مخلوق بڑھانے کے لیے ایسے نازک موقع پر عورت کا ساتھ دیتا ہے۔ اچانک میری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے آئندہ ماں بننے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی رچا لی۔ میں زندگی کے بقیہ دن والد صاحب کے پاس گزارنے لگی۔ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح لوڈ شیڈنگ سے تنگ تھے، نہ بجلی، نہ ہی پانی اور نہ ہی گیس۔ انہی دنوں میں بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ خاندان میں ایک تقریب آئی، سوچا اچھا موقع ہے، میرا مزاج تھوڑا بدل جائے گا۔ لہذا ماموں کے بیٹے کی شادی میں جانے کے لیے ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے اور ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک مال گاڑی آ کر رکی۔ اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اس بچے کو دیکھا تو وہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا اور دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چند لوگ اسے گناہگار کہہ رہے تھے۔ میں نے ڈبے کے اندر داخل ہو کر اسے پیار سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بچے کو لے کر تھانے چلو۔ میں نے ابا جی سے گڑ گڑا کر فریاد کی کہ ابا جی یہ لاوارث بچہ ہے، مجھے گود لینے دو، میں اسے پالوں گی۔ بیٹی کل کو اس نے جوان بھی ہونا ہے، ہم کس کو کیا بتائیں گے کہ اس کے والدین کون ہیں؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے وارث اسے ڈھونڈ لے اور مانگ لے۔ تم اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ بلکہ پولیس کے حوالے کر دو، ورنہ ہم ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ابا جی کوئی نہیں آئے گا، یہ لاوارث بچہ ہے، اگر کسی نے اسے رکھنا ہوتا تو اس کو ایسے نہ پھینکتا۔ بہرحال میری منتیں اور التجائیں سن کر وہ راضی ہو گئے اور پولیس کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ میں نے ممتا بھرے لہجے میں ایس ایچ او سے کہا، اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے سمجھایا، بیوی یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، خدا نہ خواستہ کل اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو آپ اس لاوارث بچے کو چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا، بہتر ہے کہ اس بچے کو یتیم خانے میں جمع کروانے دے۔ ابا جی نے میری سابقہ صورتحال ایس ایچ او کے آگے بیان کر دی تو وہ بچہ دینے پر راضی ہو گیا۔ میں نے عظیم جذبے کے تحت فیصلہ کر لیا کہ اسی بچے کو پال پوس کر جوان کروں گی تاکہ اللہ مجھے سے راضی ہو جائے۔ عبداللہ نے ابتدائی دنوں میں ہی مسکرانا شروع کر دیا اور عبداللہ بھی جلدی سے بڑا ہو رہا تھا۔ دوسری بار کپڑے پہناؤں تو چھوٹے ہو جاتے۔ اسے پا کر مجھے لگتا کہ بھائی کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ جو 2 ماہ پڑھنے کی غرض سے بیرون ملک چلا گیا تھا وہ بھی بہت ہنس مکھ اور ملن نثار تھا۔ مجھے اس کی اکثر یاد آتی تھی، مگر اب میرے منہ بولے بیٹے نے مجھے سب کی کمی پوری کر دی تھی۔ اب وہ بولنا سیکھ رہا تھا، جیسے جیسے قد بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے حسین ہوتا جاتا۔ میں اپنا تمام پیار اس پر نشاور کرتی رہی کہ جیسے ہی اس کی حقیقی والدہ ہوں، اس کی بہترین پرورش کی۔ جوانی میں چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی ذہانت کے مطابق بائیو کیمسٹری میں داخلہ لیا۔ آصف سے اس کی دوستی کی وجہ سے کافی بے فکر تھی کیونکہ وہ بھی ایک نونہار لڑکا تھا۔ میری سہیلی شازیہ اکثر جب ہمارے گھر آتی تو میرے بیٹے کو پیار کرتی۔ عبداللہ بھی اس کی طرف ایک خاص انسیت رکھتا تھا، اگرچہ کبھی کبھی مجھے ان کی یہ انسیت بری لگتی، مگر کیونکہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑی تھی تو میں اس کی محبت کو ممتا جان کر یہ خیال جھٹک دیتی۔ ہمارے سامنے والا مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ایک دن فروخت ہو گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی فیملی آ کر آباد ہو گئی۔ اس خاندان میں سیرت نامی لڑکی بھی شامل تھی۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا سیرت میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ساکت بت کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ سیرت حسن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، گلابی رنگ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ کپڑے، کتابیں، پرس وغیرہ سب ہی گلابی رنگ کے استعمال کرتی۔ عبداللہ اور سیرت ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو ملتے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اب تو عبداللہ نے مجھ سے فرمائش بھی کر دی تھی کہ وہ سیرت سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی ان دونوں کی محبت میں رکاوٹ نہیں بڑھی۔ ویسے بھی ان کی محبت اب کوئی راز نہیں تھی۔ میں نے سیرت کا رشتہ مانگا۔ یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پہلے سیرت کے نام پر کوئی جائیداد خریدی جائے۔ چند دن کے بعد میں نے ایک مکان سیرت کے نام پر خریدا۔
اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ ایک دن نہ جانے کیسے ان لوگوں کو عبداللہ پر شک ہوا۔ سیرت کی والدہ گھبرائی ہوئی مجھ سے ملنے آئی اور کہا کہ برا مت مانیے گا مگر ہمیں لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ آپ لڑکے کے حسب و نسب بتائیں، یہ لڑکا کون ہے، اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ میں سب کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کسی نے بہکانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ بازد تھی۔ میں عبداللہ کے بارے میں اس کے باپ کے جانے بغیر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس سے سوال کیا، آخر سارے معاملات طے ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ خیال کیوں نہ آیا؟ میرے ذہن میں موجود تھی یہ بات، مگر میں آپ سے کہہ نہ سکی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بات پر خاموش رہی، میری سمجھ میں نہ آتا تھا انہیں کیا جواب دوں۔ بہرحال میں نے اپنے بیٹے سے یہ بات چھپائی رکھی، اس کی ماں کو بھی سمجھا دیا کہ فی الحال آپ اس بات کا اظہار نہ کریں، میں آپ کو خفیہ طریقے سے یہ معلومات دینا چاہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو یہ بات پتہ چل جائے تو اسے دکھ ہوگا۔ سیرت کی ماں نے یہ مہربانی کی کہ اس بات کو چھپائے رکھا، نہ ہی یہ بات سیرت پر ظاہر کی اور نہ ہی عبداللہ سے کوئی سوال جواب کیے۔ میری طرح وہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی اور ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ خیر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے بیٹے کو ڈی این اے کا تجزیہ کرنے کی اسائنمنٹ ملی۔ یہ کام اسے یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وہ اور اس کا دوست آصف دن رات بیٹھے لیبارٹری میں ڈی این اے کا تجزیہ کرتے رہتے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عبداللہ کو اپنے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ میری نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد ہے۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اس دکھ سے محفوظ رکھنا اور میں سیرت کی ماں کو بھی مطمئن کر پاؤں۔ یوں مجھے اس امتحان میں سرخرو کر دیا۔ ایک دن میں رات کو اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اور اس دن وہ جلدی سو گیا تھا کیونکہ اس کی لیب رپورٹ مکمل ہو چکی تھی، مگر میں حیران تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال کیوں نہیں کیا۔ بالائے آخر میں نے اس کی رپورٹس اٹھا کر خود ہی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے بیٹے نے سب سے پہلے حسب توقع میرا اور اپنا ڈی این اے کا تجزیہ کیا ہوا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں اور میرا بیٹا ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے بیٹے کو ایک ٹرین کے ڈبے سے اٹھایا تھا؟ پھر یا تو میرے بیٹے کی رپورٹس غلط تھی یا پھر یہ ایک راز تھا جسے کھلنا بھی باقی تھا۔ آخر عبداللہ میرے خاندان کے کیسے تھا؟ یہی وجہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ وہ خود کو میری اولاد سمجھتا تھا اور سمجھتا بھی کیوں نہ، اس کی لیب رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ میرا بیٹا تو پرسکون تھا مگر میرا چین لٹ چکا تھا۔ اگلے دن میری سہیلی شازیہ آئی اور میری پریشانی کو اس نے بھانپ لیا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے ملنے کم اور عبداللہ سے باتیں کرنے زیادہ آتی تھی۔ میں چپ تھی اور وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور بولی کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا مگر میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اگر میرا بیٹا میرے ہی خاندان کا ہے تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی میری اس بے چینی کو میری سہیلی شازیہ نے بھی محسوس کیا۔ بالائے آخر میں نے بھی اسے اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ میری بے سکونی دیکھ کر وہ مجھ سے یوں گویا ہوئی، میں جانتی ہوں شاہانہ تم اس بات پر یقین نہیں کرو گی، مگر تمہاری بے سکونی دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا کہ میں تم سے یہ بات مزید چھپاؤں۔ شازیہ جذباتی ہو کر بولی تو میرا بھی ماتھا ٹھنڈک گیا۔ کوئی ایسی بات تھی جو وہ جانتی تھی۔ اسی اثنا میں میرا بیٹا آ گیا تو شازیہ چپ ہو گئی، سو یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہ گئی۔ اگلے دن میں نے شازیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی میرے ہی آنے کی منتظر تھی۔ میں اس کے گھر گئی تو اس نے میری خاطر تواضع کی اور مجھے بیٹھنے کا کہا اور میں نے چائے وغیرہ پینے کے بعد اپنے اصل موضوع پر آنے کا کہا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی پہلے وعدہ کرو کہ اس بات کے بعد سے ہماری دوستی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے جب میں کالج کی طالبہ ہوا کرتی تھی۔ میری دوستی سجاد سے ہوئی تھی اور سجاد ہماری کلاس کی سب سے ہنس مکھ اور شرارتی لڑکا تھا، اسی وجہ سے وہ لڑکیوں میں کافی مقبول تھا۔ ایک دن میں بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی اور سجاد کو چاہنے لگی، مگر میری یہ چاہت یک طرفہ نہیں تھی، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ سجاد کا جب بیرون ملک میں اسکالرشپ لگی تو اس نے وہاں جانے کی ٹھان لی اور یہ بھی بھول گیا کہ اس نے میرے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھی۔ میں نے اس کی لاکھ منتیں کی، اسے بتایا کہ پاکستان میں بھی پڑھائی کی جا سکتی ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ ایک دن میں اسے منانے چلی گئی
میں نے عزم کیا تھا کہ میں اسے منا کر ہی لوٹوں گی۔ میں اس کی محبت میں ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، جبکہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تب ہی جذباتی لمحات میں مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جس کا نتیجہ تب ظاہر ہوا جب وہ بیرون ملک جانے والی فلائٹ بھی پکڑ چکا تھا۔ اس کے بعد بچہ اس ٹرین کے ڈبے تک کیسے پہنچا یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر سچ کہوں تو عبداللہ آج بھی میرے دل میں دھڑکتا ہے۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے ٹرین کے ڈبے میں اسے چھوڑا تھا اور 9 مہینے کے اس تعلق کو چند منٹوں میں توڑ دیا تھا۔ اگر سجاد مجھے اپنا لیتا تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آتی۔ میں اپنے بچے کی پیدائشی نشان کی وجہ سے اسے جانتی ہوں۔ جب میں نے اسے تمہارے پاس دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے اسے اس کی ددیال کے گھر پہنچا دیا۔ میں نے تم سے دوستی بھی کی، اسی لیے کی تھی کہ سجاد تمہارا بھائی تھا اور اسی بہانے میں عبداللہ سے بھی جڑی رہوں گی۔ شازیہ کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرا بھائی بھی کتنا گھٹیا اور بد کردار نکلا تھا۔ بیرون ملک جا کر اس نے ڈگریاں تو لے لی تھی، مگر وہ آج بھی ویسے کا ہی ویسا تھا۔ اس نے نہ ہی شادی کی تھی اور نہ ہی اپنی شادی کی فکر تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس طرح اپنی اولاد سے بے خبر تھا۔ حالانکہ شازیہ نے اسے یہ بات بتائی بھی تھی، مگر اس نے شازیہ کا یقین نہیں کیا۔ اب اگلا مرحلہ سیرت کی والدہ کو بتانے کا تھا۔ میں نے سیرت کی والدہ کو شازیہ سے ملوایا، مگر آج بھی میرے دل میں ایک بوجھ ہے۔ شازیہ نے سیرت کی والدہ کو یہ بتایا تھا ان دونوں کے بیچ میں نکاح ہوا تھا، جبھی تو آج تک شازیہ نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ سجاد کے نکاح میں ہے۔ یہ بات اس نے میرے بیٹے کا دل نہ توڑنے کے لیے کی تھی، تاکہ سیرت کی والدہ کو کم سے کم کوئی اعتراض نہ ہو۔ شازیہ نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی تھی کہ سیرت کی والدہ کو یقین کرنا ہی پڑا۔ میں نے آج تک یہ بات اپنے بیٹے کو نہیں بتائی۔ سیرت کی اور عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ دونوں خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔